یار قاسم علی شاہ کے ساتھ ہر واقعہ ہوتا ہے. قاسم علی شاہ حاملہ ہونے کے علاوہ پورا بتایا. قاسم علی شاہ سے ہر واقعہ ہوتا ہے. قاسم علی شاہ کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور انہیں ہر چیز کے بارے میں علم پہلے سے ہوتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں سے گزری نہ ہو. یہ کرٹیک کیوں ہوتا ہے؟ وہ میمز تو بڑی شاندار بنتی ہیں. ایک میم بنی ہوئی تھی کہ قاسم علی شاہ نے موٹیویشن کے لیے اپنے لیکچر سننے شروع کر دیے. میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. آپ کی کیا ایسی ہیبٹ ہے جس نے آپ کو آج یہاں تک پہنچایا؟ ان چیزوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. تینوں کہہ لیجئے کہ میں انہیں کیز مانتا ہوں. پہلی جو کی ہے نا وہ محنت ہے. دوسرا اللہ نے کرم کیا کہ اخلاق کی پاور کو میں نے کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا. اسی جو چیز میں نے مینٹورز کی کہی ہے, اس کا مطلب ہے ایڈمٹ کرنا کہ آپ سے کوئی بہتر موجود ہے جس سے آپ نے سیکھنا ہے. اچھا شاہ صاحب, کرٹیک تو ہوتی ہوگی بڑی الحمدللہ. لوگ بڑی تکا کے تنقید بھی کرتے ہیں. نارمل ہے جی سر. کیسا لگتا ہے جب لوگ کرٹیک؟ میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. نہیں, میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. جملے جو میری زندگی میں جن کا بڑا رول رہا, بڑا ایک رول پلے کیا, اس میں ایک جملہ واصف صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے. واصف فرماتے تھے کہ ولی اللہ وہ ہے جس سے نفع ہو رہا ہے, ایک ایسا انسان جس سے نفع ہو رہا ہے. اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو خیر ملتی. تو اگر آپ کی ذات سے کسی کو خیر ملتی ہے, آپ کی ذات سے کسی کو نفع ملتا ہے, تو اس سے بڑی بات ہے. یہ جو معاملہ ہے شاہ صاحب, لیگ پولنگ والا, جیلسی کا فیکٹر, آپ بزنس کا سٹارٹ لیتے ہیں, لوگ آپ کو ٹھیک گائیڈ نہیں کرتے. جی پنجابی چ دساں تے کرن نو کام کوئی نہیں ہے. اگر کرنے نو کام ہوئے تو بندہ اپنی انرجی اتنے لاندا ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ویوز میٹر پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ کے جو گیسٹ میرے ساتھ ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے, ان کو پہچانتے ہیں, ان کو سنتے بھی ہوں گے. بہت سارے لوگ آپ میں سے ہوں گے جو شاید کبھی ان کی کسی نہ کسی بات سے مستفید بھی ہوئے ہوں گے. میں تو ڈیفینیٹلی ہوں, بہت ساری چیزیں میں نے بھی ان سے سیکھی ہیں, لیکن جہاں پر کرٹیک میں کر سکتا تھا میں نے ان سے ذاتی طور پر وہ چیز پوچھی بھی, سوال بھی ان سے بہت سارے کیے. لیکن یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, استاد محترم ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آتھر ہیں, اور بہت سارے لوگوں کی زندگی کو بدل چکے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وٹنس ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کا جنہوں نے واقعی میں کہا کہ جی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کی ہے. قاسم علی شاہ صاحب, سر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر, بڑا اللہ کا کرم. میں نے اگر کوئی تعارف میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو سر معذرت. بڑا عام سا بندہ ہوں, اور یہ اللہ کا کرم ہے, جو اچھا اللہ کا کرم ہے. اپنی تو کوتاہیاں بے شمار ہیں, اللہ کا کرم بڑا جی ڈار صاحب. رائٹ. اچھا میں شاہ صاحب, جو آپ کے بارے میں یور جرنی, آپ نے کہاں سے کیا پڑھا, کیا کیا, یہ سب چیزیں میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کے بارے میں. سب کو معلوم ہے کہ آپ کی جرنی کیا ہے. ویڈیوز بے تحاشا پڑھی ہیں, بلکہ میں نے بھی ریسنٹلی آپ کی وہ ویڈیو بھی دیکھی, اس میں ایک پھٹے سے آپ نے سٹارٹ کیا سفر, اور کیسے آپ نے 100 بینچ خریدے. یہ ساری چیزیں لوگوں, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں, آپ وہ سب دیکھ سکتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ موجودگی کا فائدہ ہم اس طرح سے اٹھائیں کہ ہم ان سے وہ چیزیں حاصل کریں جو کہ ایک عام بندہ جاننا چاہتا ہے, اس کے فائدے کی چیزیں ہیں. تو میں آپ کی پریزنس کا بھرپور شاہ صاحب فائدہ اٹھاؤں گا آج, اور ہم ٹو دا پوائنٹ رہ کے چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. پہلی چیز تو یہ کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا جو وقت ہے نا جی, پروفیشنل ٹائم کی اگر میں بات کروں تو میرے پاس فاؤنڈیشن کے ایز اے چیئرمین میری ایک رسپانسبلٹی ہے. یہ ایک ایسا کام ہے جس کو میں مشن سمجھتا ہوں, اور اس میں میری کوئی کہہ لیجیے تنخواہ نہیں ہے, میرا کوئی اعزازیہ بھی نہیں ہے. یہ میرا پیشن ہے, اور یہ پیشن اللہ نے کرم کیا کہ ٹیوشن پڑھانے والے ٹیچر کو موقع دیا کہ وہ سب کام جو میں کبھی ٹیوشن پڑھانے کے زمانے میں کر رہا تھا وہ بڑی بہتر فارم میں فاؤنڈیشن 8 سال سے کر رہی ہے. تو میرا بڑا وقت تو یہاں گزر جاتا ہے. اس کے ساتھ میں ٹی وی پروگرام کرتا ہوں. نیوز 1 پہ 3 پروگرام ہے ہفتے کے جی, جمعہ, ہفتہ, اتوار. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ یہ پروگرام ہے جی. اس کے ساتھ میں گاہے بگاہے ٹی وی پہ بھی جاتا رہتا ہوں. لکھتا ہوں جی, ہفتے کے 5 آرٹیکلز لکھتا ہوں میں, اور وہ آرٹیکلز مختلف پیپرز میں چھپ جاتے ہیں. ٹریول کرتا ہوں, اور باقی ٹائم فیملی کو دیتا ہوں, اور پوڈ کاسٹ کو بھی. بالکل. اچھا شاہ صاحب, میں کیونکہ آپ کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں, جب سے آپ کی ویڈیوز مجھ تک پہنچی ہیں, آپ کی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں, تو میں نے آپ کو فالو کرنا سٹارٹ کیا ہے. اس طرح بے تحاشا لوگ ہیں, ہمارے ویورز بھی ہیں, وہ بھی آپ کو اس طرح دیکھتے ہوں گے. آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کیا کرو کیا نہ کرو. آپ خود کس سے موٹیویٹ ہوئے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کوئی آپ کی موٹیویشن تھی, کسی نے آپ کو بھی موٹیویٹ کیا آج تک؟ اچھا, موٹیویشن کے حوالے سے نا جی, میں آپ کو ایک بڑی بیسک فلاسفی بھی ساتھ بتا دیتا ہوں. یہاں موٹیویشن انٹرنل ہوتی ہے, یہ ایکسٹرنل ہوتی ہے. ابتدا میں ایکسٹرنل ہی ہوتی ہے. آپ ایسے کہہ لیں گاڑی کو چلانے کے لیے دھکا چاہیے, لیکن جب گاڑی چل جاتی ہے تو اپنے انجن سے چلتی ہے, اس کے اپنے اندر کو بلاسٹ ہوتا ہے ایسا, تو وہ پھر چلتی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے جی, ابتدا پہ تو شاید وہی ضرورتیں تھیں, وہی سب چیزیں تھیں جو موٹیویٹ کرتی تھیں. وقت کے ساتھ ساتھ سیلف ایکچولائزیشن, خود شناسی, خود کو سمجھنا, اپنے بیسٹ ٹیلنٹ اور پوٹینشیل کو سمجھنا, اپنی اسٹرینتھس کو سمجھنا, اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو سمجھنا, اپنے ساتھ وقت گزار کے یہ سمجھنا کہ اصل میں کیا ہوں.
سیلف کیا ہے, میری بینگ کیا ہے, پھر اس کو بہتر سے بہتر فارم میں لے کے آنا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. سو یہ ایک جرنی ہے جی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نیچرل کالنگ جو ہے, جو اللہ کا ایک کرم ہے, آپ اپنے اندر اس پوٹینشیل کو ڈھونڈ کے اس دیے کو جلا کے خود بھی روشنی لیتے ہیں, دوسروں کو بھی روشنی دیتے ہیں. لیکن توکل خدا بہت بڑی موٹیویشن ہے, اللہ پہ بھروسہ, ایک سوشل سرکل, مثبت لوگوں میں رہنا, خیر کے کام کرنا, لوگوں کے کام آنا میرے لیے بہت موٹیویشن ہوتی ہے. کوئی آسانی پیدا کرنا بہت بڑی موٹیویشن, سکھانا پڑھانا میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے, کوئی مینٹور اپنی جگہ پر رہے ہیں جی. مینٹورز تو میں کبھی انکار ہی نہیں کرتا. میں تو دیکھیں میرا زندگی کا ایک ریئل گرو یا جو میری انسپریشن ہے, تو ان سے تو میں مل ہی نہیں سکا, واسف علی واسف صاحب سے. تو جب میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا, ان کو سننا شروع کیا, ان کی آڈیوز کو, تو ان کے انتقال کے 9 سال گزر چکے تھے. اب 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے جی. تو اس سارے ٹائم میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو ان کی انسپریشن کا بڑا رول ہے. لیکن میں نے ہر زندگی کے شعبے میں کوئی بھی ایسا شعبہ جس میں مجھے نہیں پتا, میں نے کوئی استاد ڈھونڈا ہے, کوئی گرو ڈھونڈا ہے, اس سے سیکھا ہے اور اس کے گھٹنے ہاتھ لگائے ہیں. میں اچھا آپ کو اس لیے ایک سکسیزفل اسٹوری مانتا ہوں. میری نظر میں آپ ایک سکسیزفل پرسنالٹی اس لیے ہیں کیونکہ آپ کا سفر میں نے دیکھا ہے, اسٹارٹ کہاں سے ہے اور اب آپ کہاں پر ہیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں, میں آپ کو انٹرویو کروں, اٹ مینس یو آر سکسیزفل. آپ میں کچھ اللہ کی مہربانی, ہم آپ کے پاس ہیں. لیکن ایک ہیبٹ ہوتی ہے جو آپ کو سکسیزفل بناتی ہے کسی بھی شعبے میں. آپ کی کیا ایسی ہیبٹ ہے جس نے آپ کو آج یہاں تک پہنچایا؟ اچھا دیکھیں, یہ جو ورڈ ہوتا ہے نا اللہ کا کرم, اس کو ڈی کوڈ کرنا چاہیے. یہ کیسے, کس فارم میں ہے, اور یہ بھی اللہ کی بڑی عنایت ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ دراصل وہ خوبیاں تھیں جو اللہ نے پیدا کی, اور اس کی وجہ سے کوئی ایک کمپاؤنڈنگ ہو گئی, اس کی وجہ سے کوئی ایسا کام ہوا کہ جو تھوڑا سا دوسروں سے منفرد اور ممتاز ہو گیا. 3 چیزوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. یہ تینوں کہہ لیجئے کہ میں انہیں کیز مانتا ہوں, یہ لاک کھول دیتی ہیں. اس میں پہلی جو کی ہے نا وہ محنت ہے. اور زمانہ طالب علمی سے پیچھے مڑ کے دیکھوں, اللہ نے مجھے ایک محنتی مزاج دیا. مزاج میرا محنتی ہے. میں اگر ڈاکٹر صاحب ویلا بیٹھ جاؤں بیمار ہو جاتا ہوں, میں کام کرتا رہوں میں ٹھیک رہتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں کہہ لیجئے کہ میں خود کو انگیج رکھتا ہوں اپنے کاموں میں, دل سے کرتا ہوں. کوئی کام بھی میں جسے کہتے ہیں نا مغرو لانا یا سطحی کرنا یا بس ایز گرانٹیڈ لے کے کرنا, میں نہیں کرتا. میں کام یا کرتا ہوں یا نہیں کرتا. نہیں کرتا تو نہیں کرتا, اگر کروں تو پھر دل سے کرتا ہوں. تو محنت میرے مزاج. دوسرا, اللہ نے کرم کیا کہ اخلاق کی پاور کو میں نے کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا. اتنی طاقتور چیز ہے. آپ کا اگر ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے, آپ کی زبان اچھی ہے, آپ شائستہ انسان ہیں, آپ کا اخلاق دل سے اچھا ہے, آپ انسانوں کی قدر کرتے ہیں, ویلیو دیتے ہیں, آپ کے بڑے رستے آسان ہو جاتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ زندگی کی 80% مشکلات ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور ایک آپ کی خوش اخلاقی سے حل ہو جاتے ہیں. نمبر 3 جو آ جاتا ہے نا جی, وہ ہیں گروز اور مینٹورز. میں کبھی بھی ان کی اہمیت سے, یہ ٹرائنگل ہے میری لائف کی, ٹرائنگل تو یہی ہے جی. اس میں محنت پہلے نمبر پہ ہے, دوسرے نمبر پہ ایٹیچیوڈ اور اخلاق ہے جی. اس ایٹیچیوڈ کی جو ٹرے ہے نا یا اس کا کینوس ہے, اس میں بڑے کلرز ہیں. اس ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ میں استقامت ہو, آپ ڈھیٹ ہوں تھوڑے سے نا, آپ کے نرو اسٹرانگ ہو. آپ کو پتا ہو کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں یہ یہاں پر سیڈسٹ لوگ ہیں, یہاں پہ نیگیٹو لوگ ہیں, یہاں پہ کریٹیسزم بھی آئے گا, یہاں پہ لوگ مذاق بھی اڑائیں گے, میمز بھی بنیں گی, ٹانگیں بھی کھینچیں گے, خود نہیں کر پائیں گے. دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے آپ کی روشنی ان کا اندھیرا بڑھنے کا سورس بن جاتا ہے. جملہ بڑا اہم ہے کہ آپ روشن ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے وہ اور زیادہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. اس کو جیلسی بھی کہتے ہیں. تو آپ نے اس کا بھی سامنا کرنا, آپ نے اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے کہ ان کے مقابلے میں تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ. اور تیسری جو چیز میں نے مینٹورز کی کہی ہے, اس کا مطلب ہے ایڈمٹ کرنا کہ آپ سے کوئی بہتر موجود ہے جس سے آپ نے سیکھنا ہے. آپ سے آپ رشک کی نگاہ سے دیکھیں, حسد کی بجائے. آپ دیکھیں اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. بس مثال لیجیے, جب ہم نے سفر شروع کیا تو میری زندگی میں کئی ایسے میرے شاگرد ہیں جو ٹیچر بنے. انہوں نے کہا سر ہم آپ کو دیکھ کے ٹیچر بنے, کہ اگر ایک ٹیوشن کا ٹیچر کرتے کرتے ایک سیلیبریٹی بن گیا اور اس کی ویڈیوز نیشنل لیول پہ ہیں, جہاں جہاں پاکستانی ہیں سنی جاتی ہیں, 29 ملک آپ نے دنیا کے دیکھ لیے اس پبلک اسپیکنگ کی وجہ سے, تو کیوں نہ ہم اس پروفیشن کی طرف آئیں. تو یہ انسپریشن, رول ماڈل میری زندگی میں ان کا رول پڑا ہے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. اور یہ واقعی میں یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کافی حد تک چیزیں آپ اس میں سے پریکٹیکلی ہمیں کرتے دکھائی بھی دیتے ہیں. شاہ صاحب, جب بھی آپ گول سیٹ کرتے ہیں, جب بھی آپ پلانز بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے کچھ اچیو کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ایک دم سے تو پکی پکی چیز آپ کے سامنے نہیں آ جاتی. اس کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے, ایفرٹ ہوتی ہے, فیلیئرز ہوتے ہیں, ناکامی ہوتی ہے, لوگ بیش کرتے ہیں, ہرڈلز ہوتے ہیں. یہ سب آپ کی لائف میں بھی آئے ہوں گے ڈیفینیٹلی, بے شمار ہیں. لیکن جب ایسی سچویشن آپ کے اوپر آئی ہوگی تو اس میں آپ نے کیسے ان کو اوور کم کیا؟ کیا کوئی موٹیویشنل چیزیں آپ نے سنی بیٹھ کے, کچھ لوگوں سے آپ نے بات چیت کی, کیسے آپ نے اپنے فیلیئرز کو؟ میمز تو بڑی شاندار بنتی ہیں. ایک میم بنی ہوئی تھی
یہ قاسم علی شاہ نے موٹیویشن کے لیے اپنے لیکچر سننے شروع کر دیے. میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کو بڑا کنفرم بتا دوں کہ میں وہ تمام تنقید، تمام میمز، ان چیزوں کو انجوائے کرتا ہوں. میں ہرٹ نہیں ہوتا. میں نے کبھی یہ نہیں کسی کو کہا کہ شٹ اپ کال، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے کسی کو اس سے خوشی مل رہی ہے بولے، لیکن میں اپنے رستے پہ میرے لگا رہنا، ڈٹے رہنا، استقامت اور فوکس، میں نے اس کو بڑی پاور مانا. تو اس میں جو سب سے زیادہ مؤثر ٹیکنیک ہے نا وہ ہے لیٹ گو کرنا، اگنور کرنا. آپ جب بھی انگیج ہو جاتے ہیں نا تو آپ کی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. آپ کا کمال ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی باتوں کے جواب نہیں دینے ہوتے، بڑے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، بڑی گیندیں کھیلنے والی نہیں ہوتی. بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے یا ایک ہوا چلتی ہے یا بعض اوقات ٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ ہیں. اس وقت آپ نے اپنے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے کہ اصل میں کیا ہوں. اور یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک گھاٹی ہے، یہ ایک وادی ہے جس میں سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے، اور ہر دنیا کا بڑا بندہ اس میں سے گزرا. تو یہ سب سے بڑی ایک پاورفل کہہ لیجیے. دوسرا کہہ لیجیے کہ آپ اللہ کے کرم کو دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اتنے میٹھے پھل کھائیں، اگر کوئی کڑوا کھانا پڑ رہا ہے تو اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ زندگی صفر ہو گئی ہے. ایک فیلئر کا مطلب مکمل زندگی کا فیلئر نہیں ہے. تو یہ بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی پازیٹیو ہیں، کچھ چیزیں. کوئی دنیا کا بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. وہ ہوتا ہے نا بندہ فیلئر کے بعد بندہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، بندہ ہمت ہار جاتا ہے، کہتا ہے یار میں نے پتہ نہیں وہ چیز دوبارہ نہیں کرنی، میں پلان چینج کر. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے. میں دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، یہ ڈسہارٹ ہوگا. دنیا کا کوئی بندہ، میں ہوں کوئی بھی ہو، وہ کبھی نہ کبھی لین پیچ آئے گا، ٹف ٹائم آئے گا، کوئی ایسا کوئی کہہ لیجیے گرے پیریڈ لائف کا آ جائے گا، تو اس میں ایسا ہوگا. اور ہوا میرے ساتھ. یعنی کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ دعویٰ کریں میں ہم ہر وقت ہی موٹیویٹڈ رہتے ہیں، پھر تو ریبوٹ بن جائیں گے ہم. انسان جو ہے نا اس کے موڈ 16 ہیں، اس کی ایموشنز 27 ہیں، اس کی اسٹیٹ آف مائنڈز کتنی ہیں، اس کے مزاج میں کتنی چیزیں ہیں، وہ کتنا کچھ باہر کی جنگیں لڑتا ہے، کتنے باہر کے موسموں کو دیکھتا ہے، اندر کے موسموں کو دیکھتا ہے. صحت اس کی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس کی حالت جسم کے قوا جو ایک جیسے نہیں رہتے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سے رہیں آپ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ ٹریک سے ہٹ کے پھر ٹریک پہ آ جاتے ہیں. مشکل وقت آ رہتا ہے، آسانی بھی آ جاتی ہے. شاہ صاحب کوئی بیسٹ ایڈوائس جو آپ کو آج تک ملی ہو، آپ کے مائنڈ میں رہ گئی یار کی بیسٹ ایڈوائس؟ اچھا، مجھے یہ جملہ تو کہہ لیجیے واصف علی واصف صاحب کے کئی جملے ہیں جی. میں واصف علی واصف کا میرے دل میں ایک احترام اور محبت اس لیے ہے کہ وہ زمانہ جب ڈاکٹر صاحب مجھے گائیڈنس چاہیے تھی، یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو اس وقت چیزیں ملتی ہیں جب فائدے کوئی نہیں ہوتا، عمر گزر چکی ہوتی ہے. مثلا 60-70 سال کے بندے کو کلمہ پڑھا کے پچھلے کفر کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن 60-70 سال سے کوئی بڑا انقلاب بپا نہیں کیا جا سکتا. آپ 18-19-20-22 سال کی عمر اور ینگسٹر کو پکڑتے ہیں، اس کو ڈائریکشن اگر مل جاتی ہے تو اس کی پوری زندگی بڑی ہوتی ہے، پھر اس سے خیر جاری ہوتی ہے، اس سے فیض جاری ہو جاتا ہے. تو وہ جملے جو میری زندگی میں جن کا بڑا رول رہا، بڑا ایک رول پلے کیا، اس میں ایک جملہ واصف صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے. واصف فرماتے تھے کہ ولی اللہ وہ ہے جس سے نفع ہو رہا ہے، ایک ایسا انسان جس سے نفع ہو رہا ہے. اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو خیر ملے. تو اگر آپ کی ذات سے کسی کو خیر ملتی ہے، آپ کی ذات سے کسی کو نفع ملتا ہے، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں. ویری ٹرو. شاہ صاحب ابھی آپ نے کچھ بزرگوں کی بات کی، میں جوانوں کی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اب ہم تو جو باتیں کریں آئی ہوپ کہ اس سے جو بہت سارے ینگسٹرز ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ کی باتوں سے کوئی سبق پکڑیں اور شاید اپنے معاملات کہیں نہ کہیں، اگر ہمیں 1% بھی فائدہ ہوگا تو ہمارا کام پورا ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ آج کا جو جوان ہے، جو ینگسٹر ہے، وہ خاصا کنفیوزڈ ہے، اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، وہ ڈی موٹیویٹڈ ہے. آئی نو مائی سیلف مینی پیپل، ان کے پاس لیک آف موٹیویشن ہے، ڈی موٹیویٹڈ ہیں. وہ لوگ کیوں ہیں؟ کسی کو اپنے کریئر میں مسئلہ ہے، کوئی سمجھتا ہے یار بزنس کروں نہ کروں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. کوئی سوچ رہا ہے یار جاب کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اپنے معاملات سیکیور کرو، ٹھیک ہے. کوئی اپنے ریلیشن شپس کو لے کے پریشان دکھائی دے رہا ہے کہ میں کیسے چلاؤں، میرے پاس مجھے لگتا ہے آئی ہیو نو ہوپ. کیا کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے مین؟ دیکھیں، ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا ایک پورے سسٹم کا انٹیلیجنسیا جو رائے بناتا ہے، جو سوچ بناتا ہے، جو سٹینڈرڈز مینٹین کرتا ہے، جو سوسائٹی کو بتاتا ہے یہ پرنسپلز ہیں، جو سوسائٹی کو بتاتا ہے یہ پرسیپشنز ہیں، جو سوسائٹی کو بتاتا ہے رائٹ ہے یہ رانگ ہے، اس سارے سسٹم میں ایک فالٹ ہے. وہ فالٹ یہ ہے کہ یہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف نہیں لے کے آتا کہ آپ کا اصل پوٹینشیل کیا ہے، آپ کی اصل اسٹرینتھ کیا ہے. دنیا کے تمام بڑے نام، ان کی ایک سیلف ڈسکوری ہوئی، ان کی ری برتھ ہوئی. وہ ری برتھ سعدی شرازی فرماتے ہیں 2 پیدائشیں، ایک ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا، دوسرا وہ پیدائش کا دن ہے جس دن آپ کو پتہ لگتا ہے میں دنیا میں کرنے کیا آیا ہوں. تو وہ جو ری برتھ ہے وہ آپ کے سسٹم میں اس کی بات ہی نہیں ہوتی. آپ رٹے لگواتے ہیں، ڈگریاں دلواتے ہیں، نمبر ملتے ہیں، جی پی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سیلف ایکچولائزیشن نہیں ہوتی. تو رومی کی سینگز میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ باہر کا سفر نہیں کر سکتے نہ کریں، اندر کا تو کریں. وہ اندر کا سفر ہے خود کو جاننے کا، اپنے پوٹینشیل کو جاننے کا، جس کو اقبال نے خود ہی کہا.
اور دی بیسٹ آف یور سیلف جو ہے اس کو اندر تلاش کیجیے, اس کو پالش کیجیے. اچھا میں ویسے ابھی بہت سارے لوگ, میں بھی خود بھی, جاب بھی چل رہی ہے, کام بھی چلتا ہے, آپ بھی اتنے سے فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں, یہ جو معاملہ ہے شاہ صاحب لیگ پولنگ والا, جیلسی کا فیکٹر, آپ بزنس کا سٹارٹ لیتے ہیں, لوگ آپ کو ٹھیک گائیڈ نہیں کرتے, حالانکہ ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے, جاب میں آپ کو وہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. میں دونوں سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, جاب کی بھی اور بزنس کی بھی. وہاں پہ لوگ جیلس ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ مطلب کیوں کسی کا بھلا نہیں ہم کر سکتے؟ سر جی پنجابی چ دساں تے کرن نو کام کوئی نہیں ہے. اگر کرنے نو کام ہوئے تو بندہ اپنی انرجی ہوتے لاندا ہے. جنہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے نا سر, وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. نیگیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, آپ کو اپنا نہیں پتا, اور آپ اس منزل کو سامنے رکھ کے قدم نہیں اٹھا رہے. نیگیٹیوٹی سم ٹائم فرسٹریشن ہوتی ہے, آپ نے خود کو اوور ایسٹیمیٹ کر دیا, کر کے کچھ دکھانا چاہتے تھے, کر نہیں پا رہے آپ, اس فرسٹریشن سے بھی نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. نیگیٹیوٹی سم ٹائم ایک جیلسی کی فارم ہوتی ہے. آپ کسی کی چمک کو دیکھتے ہیں, آپ کا اندھیرا بڑھ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یار میں کیوں نہیں ہو پایا, آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, سو آپ وہ ہو نہیں پاتے اور ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کو برداشت کرنے کے لیے ظرف چاہیے, حوصلہ چاہیے, صبر چاہیے اور استقامت چاہیے. رائٹ. سکسیسفل بندہ آپ کی نظر میں کون ہے؟ ہو از سکسیسفل؟ واٹ از سکسیس ان یور اوپینین؟ بڑی سادہ ڈیفینیشن از اے بیلنس. جس کی زندگی میں بیلنس ہے, یہ نہ ہو کہ کاروباری کامیابی ہے اور گھر نہ کام ہے, اور کام چل پڑا ہے اولاد نہ کام ہے, آپ نے پیسہ کما لیا صحت خراب ہو گئی ہے. یہ بیلنس نہیں. بیلنس یہ ہے کہ زندگی کے 7 چیپٹرز ہیں, اس 7 کے 7 پرچوں میں آپ گریس مارکس ہی لیں, پاسنگ مارکس لیں, لیکن کلیئر کریں انہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک چیز اب نارمل گروتھ کی شکل میں کر لی, انٹلیکچولی آپ گرو کر گئے اور اکیلے ہو گئے. ٹھیک ہے جی, فیم آپ نے بڑا کما لیا, رسپیکٹ نہیں کمائی. اچھا رسپیکٹ بڑی دنیا کرتی ہے, جیب میں پیسے کوئی نہیں ہے. یہ بیلنس نہیں ہے. بیلنس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی کے ہر اس ایریا کو جو امپورٹنٹ ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں. مینز آپ کی لائف میں ہر چیز میانہ روی سے چلی. بالکل صحیح بات. اگر یہ نہیں کہ پیسہ بہت آ رہا ہے تو آپ کے اپنے ہر چیز کو اس ضرورت کے مطابق ضرور ہونا چاہیے جو ایک نیڈ ہے, جس کے ساتھ آپ کا بقا ممکن ہے. تو آپ کی نظر میں ایک تو مینٹل ہیلتھ بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ڈیمیج کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم بات کریں ریلیشن شپ کی بات ہم کریں, آپ کی نظر میں کیا رول ہے ریلیشن شپس کا, فرینڈس کا, فیملی کا آپ کی سکسیس کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ جو دنیا کی ماڈرن ریسرچ بھی ہے نا, جس پہ ایک پوری مووی بنی ہے لیو ٹو 100 کے نام سے, یہ ڈاکومنٹری مووی ہے, نیٹ فلکس پہ پڑی ہوئی ہے, LIVE لیو TO2 100 لیو ٹو 100. اس میں 9 فیکٹرز بتائے ہیں وہ لوگ جو تادیر جیتے ہیں, اور اس میں سے ٹاپ فیکٹر یہ ہے کہ یہ سوشل ہوتے ہیں, یہ رشتے نبھاتے ہیں, یہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا مطلب بھی ظرف اور برداشت ہے. آپ میں اعلیٰ ظرفی ہے, آپ کو پتہ لگ گیا اکیلا میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا, مجھے ٹیم چاہیے, مجھے لوگ چاہیے, مجھے ساتھ چاہیے, مجھے فیملی چاہیے. جس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے انسان بڑے ضروری ہیں, وہ گرو کر جاتا ہے. تو پھر تو آپ کا اشارہ ایک طرح سے لیڈرشپ کی طرف بھی آ گیا کہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے. آپ خود بھی اتنے سیٹ اپ چلا رہے ہیں, آپ کے انڈر اتنے لوگ کام کر رہے ہیں, چلیں اس پہ ہم آ جاتے ہیں, کیا ہونا چاہیے ایک لیڈر کے اندر؟ دیکھیں لیڈر کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہی ٹیم ہے, اور لیڈر یہ مانتا ہے کہ میری کامیابی سب کی کامیابی ہے. لیڈر اس کامیابی کو شیئر کرتا ہے, وہ دوسروں کو کریڈٹ دیتا ہے, وہ صرف کریڈٹ لیتا نہیں ہے, اس کا ظرف ہوتا ہے, اس میں برداشت ہوتی ہے. دنیا کے آج تک جتنے کمال کے لیڈرز ہیں, بڑی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں, دنیا پہ جتنی تہذیب اور تمدن پہ جتنا مثبت اثر پڑا جن شخصیات کی وجہ سے, ان پہ کتابیں لکھی گئی تھی. 100 پڑھ لیجئے مائیکل ہارٹ کی, پہلا نام نامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کردار کی وجہ سے, ظرف کی وجہ سے, وہ برداشت کی وجہ سے, بے شمار خوبیاں آپ کی ذات کی. لیکن ایک بہت بڑی خوبی جو ہے وہ سب کو امپاور کرنا ہے. حضور کی ذات گرامی کا کمال دیکھیے, عربی بدو جو کلمہ پڑھے صحابی بنے, ساتھ جڑے, ان کے نام کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یعنی آپ ایک صحابی کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتے. تو ایک ایسا لیڈر جو بھی اس سے جڑے اور صفر ہو جائے تو وہ لیڈر تو نہ ہوا پھر. رائٹ. آپ کو تو اب شاہ صاحب اتنا ماشاءاللہ فیم مل چکا ہے, آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں, آپ جہاں جاتے ہو گے آپ کیسے فیم کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ آپ کو لوگ کہتے ہیں آگے شاہ صاحب ایک سیلفی لینی ہے, یا آپ تنگ آئے تھے بعض دفعہ کیا نہیں, میں اللہ کا بڑا کرم, ڈسٹرب ہو رہی ہے اللہ کا بڑا کرم, میں اس میں ہمیشہ اکوموڈیٹنگ رہتا ہوں. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو بندے کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے, اور میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں, کل کی بات ہے, میں ٹیوشنز پڑھا رہا تھا, ایک عام سے گلی محلے سے نکل کے گاؤں میں پیدا ہو کے یہاں تک پہنچا ہوں, اور میں کبھی اس کو میں نے بتاتے ہوئے شرمایا نہیں ہوں. میں ہمیشہ فخر سے بتاتا ہوں کہ میری فیملی کا بیک گراؤنڈ کتنی اسٹرگل ہے, اس میں میری لائف میں کتنی اسٹرگل ہے, کہاں سے میں نے شروع کیا. دوسری جو وجہ ہے نا سر, وہ ایک آرگینک گروتھ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ آپ بھی دیکھیں گے وہ تمام کے تمام, ایون اس میں کئی ٹک ٹاکرز بھی ہیں, اس میں کئی یوٹیوبرز بھی ہیں, اس میں کئی ولاگرز بھی ہیں, اس میں کئی انفلوئنسرز بھی ہیں, جو ایک دم سے آئے,
فیمس ہوئے پھر کامیابی سنبھالی نہیں گئی اور اس سے ایک تکبر آ گیا, اس سے حکار آ گیا, اس سے آپ ایگو کی پیک پہ چلے گئے اور پھر آپ چلیں ایک فیصلہ غلط ہو کوئی نہیں, بندہ معافی مانگ لیتا, پھر فیصلے کے بعد اگلا فیصلہ بھی غلط, پھر اگلا فیصلہ, یہ کہیں پر معذرت اور معافی کے ساتھ زیرو ہونا پڑتا ہے, پھر آپ 1 2 3 کر کے ہیرو بنتے ہیں. تو یہ اس میں بڑا ایک رول رہا کیونکہ ایک آرگینک گروتھ تھی, اسٹرگل تھی, اس میں ایک ایک کام متعدیر کرتا رہا. کہیں ایسے محکمے ہیں, کہیں ایسے ادارے ہیں, کہیں ایسے کلاس رومز ہیں جن کے یقین کیجئے کہ وہ بورڈ گھس گئے لکھ کے پڑھا کے, اور وقت گزرتے گزرتے جو ہے نا یہاں تک پہنچے ہم. یعنی کہ انجوائے آل دس فیل. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر. بڑے لوگ اس سے شائع بھی فیل کرتے ہیں, تنگ بھی, اللہ کا شکر. بٹ رائٹ. اچھا شاہ صاحب, کرٹیک تو ہوتی ہوگی بڑی, الحمدللہ الحمدللہ. ہوں گے لوگ بڑی ٹکا کے تنقید بھی کرتے ہیں, نارمل ہے جی سر. کیسا لگتا ہے جب لوگ کرٹیک؟ میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. نہیں, میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. بنیادی طور پہ تو میں علی حساس بنتا ہوں, میرے اندر حساسیت بہت زیادہ, لیکن وقت کے ساتھ میں سیکھ گیا ہوں اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اس میں آپ کو اگنور کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں, آپ کو اپنا فوکس رکھنا ہوتا ہے, اور آپ اس میں سے بڑی چیزیں پروڈکٹیو نہیں ہوتی, بڑی چیزیں لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں, بڑی چیزیں حسد کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں, بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بندہ ملا ہی نہیں ہوتا, بغیر ملے ایک رائے بنا لیتا ہے, اس کا کوئی پرسنل ایکسپوجر نہیں ہوتا, وہ سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر رہا ہوتا ہے. یہ اسٹیٹ لیول کا بھی ایشو ہے, یہ انفرادی بھی ایشو ہے, اور یہ ہم سب کا ایشو ہے کہ بعض اوقات ہمارے بارے میں ہمارے قریبی لوگ ہی نہیں جان رہے ہوتے, بعض اوقات ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو ہی نہیں پتا ہو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں ویسے اگر ڈونٹ مائنڈ کہ میں ایک کرٹیک کہہ لیں, ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کہہ لیں, آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ اتنی اسپیس دی ہے بات کرنے کی, آپ کو میں چاہوں گا کہ اس کو بھی شیئر کریں. میں نے فرسٹ ٹائم شاہ صاحب جب آپ کو کلپ دیکھا اپنے موبائل فون کے اوپر, اور آئی آسک مائی فرینڈ, ہی واز ود می, آئی آسک یار یہ کون ہے, بڑی اچھی بات مجھے لگی, ان کی دیکھیے بات سنی ہے, قاسم علی شاہ صاحب ہیں. میں نے کہا تھا جانتے ہیں یار, قاسم علی شاہ کے ساتھ ہر واقعہ ہوتا ہے, قاسم علی شاہ حاملہ ہونے کے علاوہ پورا بتایا, قاسم علی شاہ سے ہر واقعہ ہوتا ہے, قاسم علی شاہ کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور انہیں ہر چیز کے بارے میں علم پہلے سے ہوتا ہے, کوئی چیز ایسی ان سے گزری نہ ہو. یہ کرٹیک کیوں ہوتا ہے؟ اچھا سر, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ لکھنے والے, بولنے والے, پڑھانے والے, ان کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ عام طور پہ ہمارے میڈیا میں کتنے لوگ موجود ہیں, 1400 سے زیادہ اینکرز ہیں ہمارے پاس, لکھنے والے کتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے. آپ اگر کبھی یہ ڈھونڈنا شروع کریں انہوں نے دنیا کے ملک کتنے دیکھے ہیں, یقین کیجیے ان میں سے بڑے آٹے میں نمک کے برابر لوگ ملیں گے جن کا یہ ایکسپوجر ہوگا. آپ کبھی یہ کسی کا ایکسپوجر دیکھیے, کسی پروفیسر کو اسے پڑھانے کا موقع کہاں ملا, وہ اپنی یونیورسٹی, اپنے کالج کے علاوہ, اس کے علاوہ اسے کئی موقع نہیں ملا ہوتا, اس کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا پریکٹیکل. کسی سے پوچھیے اس کا عملی طور پہ کہیں کام کرنے کا, کوئی ادارہ بنانے کا, کوئی سرو کرنے کا, کوئی پے بیک کرنے کا ایکسپیرینس ہے, بالکل بھی نہیں ہوا ہوتا. لکیلی میری گڈ لک یہ رہی, ایک تو یہ سفر بڑی جلدی شروع ہو گیا, 18-19 سال کی عمر تھی, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, UET پڑھ رہا تھا, پڑھانا شروع کیا, 26 سال زندگی گزر گئے اور 45 سال میری عمر آج ہو گئی. اس 26 سالوں میں علی ڈار میں دل سے یہ بات کو, مجھے ایک ایک دن دانا موتی کا پرونا ہوتا ہے ایسے گزارنا پڑا. جو میں دی بیسٹ سے بیسٹ کر سکتا ہوں, جو بہترین ہو سکتا ہے وہ میں نے کیا. اور میرا بالکل یہ, میرا کہہ لیجئے, میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا بالکل یہ دعویٰ نہیں ہے مجھے ہر چیز کے بارے میں پتا ہے. میرا اوپینین ہو سکتا ہے, میری رائے ہو سکتی ہے, میں ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا, لیکن جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں, اور میں رائے کا اظہار بڑے وثوق سے کرتا ہوں. میں نے پڑھی ہے, یہ اس کا ریفرنس ہے. بالکل ٹھیک ہے, کرٹیک ہوتی ہے, لیکن یہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے, لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, آئی تھاٹ کہ مجھے اس کو شامل کرنا چاہیے. جی بالکل, اور میں نے بالکل آنیسٹ. ہاں بڑا اچھا کیا آپ. اچھا شاہ صاحب, میں آپ سے کچھ ٹپس بھی چاہوں گا. میں ٹپس اس لیے چاہوں گا, میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں, بہت ساری باتیں میں نے بھی سنی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج کا جو ایک نوجوان ہے وہ کنفیوز ہے کہ جاب کرے یا بزنس کرے, کیا کریں, آپ ایسے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میرا بڑا سادہ سا پرنسپل ہے جی, خود کو ڈھونڈے, اس کام کے لیے بنا ہے. آج دنیا کی سائنس جو ہے, انسان کی پرسنالٹی ٹائپس جو ہیں وہ MBTI کی وجہ سے پتہ لگ چکا ہے, 16 طرح کے انسان ہوتے ہیں. یہ سائنٹیفک علم ہے جس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, جس پہ دنیا میں کارل یونگ نے اتنا کام کر کے رکھ دیا, جس میں ناسا جیسا ادارہ, حساس ادارہ بھی اپنے بندے کی سلیکشن کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے. ہمارا پرابلم یہ, ہم ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں, ہم نہیں دیکھتے ہم میں پوٹینشیل کیا ہے, ہم میں کام کیا ہے. علی میں یہ بھی ایک بات ایڈ کروں کہ یہ MBTI پہ علم سارا, میرے استاد ہیں ڈاکٹر قمر صاحب, میں نے ان سے بڑا سیکھا. انہوں نے فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے کام بڑا کیا. ہماری 7 کتابیں انڈیا سے پرنٹ ہوئی اس موضوع پہ, یعنی وہ پاکستان میں بعد میں پرنٹ ہوئی. یہاں ہمیں موقع ملا ان کو, انڈیا سے, حیدرآباد سے وہ پرنٹ ہوئی, اور وہاں پر کئی ایسے ایگزیبیشن ہیں, بلکہ میں ویڈیو آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں. چند دن پہلے جموں کشمیر میں, سری نگر میں ایک کتابوں کا میلہ تھا, ایگزیبیشن لگا ہوا تھا, وہاں وہ کتابیں پڑھی ہوئی تھی. اب وہ کہاں انڈیا, کہاں جموں,
اور وہ کتابوں کا پہنچ جانا یہ ایک اعزاز سے کم نہیں ہے. تو کیونکہ یہاں لا علمی ہے، یہاں پہ لا علمی کا سب سے سادہ سا لوگوں نے فارمولا ڈھونڈ لیا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا. وہ کیا ڈینائل پہ چلے جاتے ہیں کہ ہے ہی نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اگر نہیں پتا تو وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں. جبکہ دنیا میں سائنس جو ہے وہ ایم بی ٹی آئی پہ اور ساتھ ہی ساتھ ڈی ایم آئی ٹی پہ چلے گئی ہے کہ انگلیوں کے پوروں سے پرسنالٹیاں نکالی جا رہی ہیں. تو ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں، اس پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت. تو جس نے کچھ بھی کرنا ہے پہلے خود کو جانے، خود کو سمجھے اور پھر کوئی فیصلہ کرے. اچھا، ویسے آپ اتنے لوگوں میں آپ کی ڈیلی سوشلائزیشن ہے، میں خود بھی اسٹوڈنٹ آف سوشیولوجی ہوں، ایم فل پڑھا ہے میں نے بھی. یہ جو سوشل ڈیلنگ ہے نا، اس میں آپ جتنے لوگوں سے ملتے ہیں، میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں ڈیلی بیسس پہ، سب 3-4 چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ای کامرس کر لو یار، ٹریڈنگ کر لو یار، کانٹینٹ کریشن کر لو یار، ٹھیک ہے. سب ابھی تک نا کنفیوزڈ ہیں. لیکن دس از رائٹ کہ اپنے آپ کو پہلے آپ کو ڈھونڈنا چاہیے، آپ کی کیپیسٹی کس میں، آپ کی اسٹرینتھ کس میں، دین یو ہیو ٹو نیرو ڈاؤن آل دا ان یور مائنڈ. دیکھیں ٹرینڈ کو فالو کر کے آپ کچھ اچیو کر جاتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑا نہیں ہوتا. آپ خود کو تلاش کر کے کچھ کرتے ہیں تو صبر کا رستہ ہے، شاید دیر سے اچیو کریں، لیکن جو آپ اچیو کریں گے وہ واو ہوگا، وہ آسم ہوگا. رائٹ. شاہ صاحب، ان دا اینڈ، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ جتنی ڈسکشن کی ہے، ایسا پہلا میرا پوڈ کاسٹ ہے، آپ لوگ میرے پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، وہ لمبی لمبی کہانیاں ہوتی ہیں، وہ سلو موشن پہ ہم باتیں کرتے ہیں. شاہ صاحب ٹو دا پوائنٹ، ٹک 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 آل دا آنسرس. اور میرا خیال ہے وہی کویشچنس کی ہیں جو میں کوئی پہلے ڈسکس نہیں کیا، اور آپ نے مجھے بالکل فری پلیٹ فارم دیا ہے. کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، دس از واٹ وی شوڈ ڈو، جو ہمارے مائنڈ میں ہے. شاہ صاحب، لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک تو آپ اپنے فیوچر پلانس کے حوالے سے بتائیں، کچھ نیا کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ نئی چیزوں پہ کام چل رہا ہے؟ اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میرے جو پہلے سے کام ہیں ان کے جو نتائج ہیں، مثلا اس فاؤنڈیشن کا لوگ نہیں ہزاروں میں ہے، اور وہ بچے جگہ جگہ سرو کر رہے ہیں. کوئی جاب میں کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی فری لانسنگ کر رہا ہے، کوئی کسی ملک میں جا کے پڑھ رہا ہے. تو ہمارے پاس بڑے شاندار نتائج ہیں ان گرومنگ کے، ان چیزوں کے جو ہم کروا رہے ہیں، اور فری آف کاسٹ ہیں. مزے کی بات یہ کہ سارا کچھ جو ہے وہ اویلیبل ہے. فاؤنڈیشن کے پاس 710 بچہ جی اس سال کے بیچ میں اسکالرشپ کا، جن کو منتھلی 10,000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں دیا جاتا ہے. ہمارے کئی پروجیکٹ جو ہیں 4-4 5-5 سال سے چل رہے ہیں. کئی یونیورسٹیوں کو ہم نے کروڑوں روپے ابھی تک ڈونیشنز دی ہوئی ہے، کیونکہ سوسائٹی میں تھینک لیس ایٹیٹیوڈ ہے. میں ایک وائس چانسلر صاحب کے پاس بیٹھا تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی یونیورسٹی کو 4.5 کروڑ روپے میری فاؤنڈیشن دے چکی ہے. ان کے علم میں نہیں تھا. تو میں کہا وہ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جھوٹی خبر ہے. تو وہ 7 لاہور کی پبلک یونیورسٹیز جہاں پہ ڈیزرو کرنے والے بچے ہیں، ان کے لیے ہمارا پورا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام تعلیم ممکن ہے. ہزاروں اس میں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. ہر سال ہم نیا انٹیک لیتے ہیں، ان کو منتھلی فنڈ کرتے ہیں، اور ان کی گرومنگ کی کلاسز رکھی ہوتی ہیں. 1 روپیہ انہوں نے دینا پڑتا. اب دیکھیں نا، پڑھنے کے پیسے دیے جا رہے ہیں. عموماً ہوتا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے اسے پیسے دینے پڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ 710 بچوں کو مہینے کا 70-80 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں، اور گرومنگ کی کلاسز بھی ہیں. صرف ایک شرط ہے، وہ قابل ہوں، وہ کچھ کرنے والے بنے. ہر سال ہم 4,000 بچوں کا ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں، 200 کلیئر کرتے ہیں. ان بچوں کو ہم انٹرویو لینے کے بعد 100-150 بچہ ان کو CSS میں پیئر کرواتے ہیں. تیسرا بیچ اس وقت چل رہا ہے. پہلے بیچ کا رزلٹ آنے والا ہے. پہلے بیچ میں 60 تھے، اس میں سے 17 پوسٹڈ ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں. وہ PMS کلیئر کر گئے، وہ امتحان کلیئر، کو انسپیکٹر لگ گیا. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہماری ذات سے کسی نہ کسی شکل میں خیر ہو رہی ہے. تو اسی کو ہی ہم سکیل کرنا چاہ رہے ہیں. زبردست زبردست. اور یہ آپ کو سیٹسفیکشن الحمدللہ اچیو کرتا ہوگا، آپ کے ذریعے جاتا ہوگا آگے، تو آپ کو وہ فیل تو میں تو ڈاکٹر صاحب کہوں گا کہ میں دفتر، میرا یہ ڈیرا ہے جی، پرانے بابوں کی خانقاہ ہوتی تھی، تو ہم اس ڈیرے سے، اس خانقاہ سے جو خیر دے سکتے ہیں ہم لگے رہتے ہیں. گریٹ. لاسٹلی آڈینس کو کوئی میسج دینا چاہیں آپ، کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی موٹیویشنل ٹپ دینا چاہیں، وہ بھی آپ کے لیے حاضر ہے. اچھا، میرا خیال ہے کہ پچھتاوا جو ہے نا وہ تبھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کیا آپ نے. اگر آپ میں یہ کامل یقین ہے کہ جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، اور ریئلی آپ نے ایفرٹ کیا، تو پھر آپ آگے نکل جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، بندے کو ورک نہیں مارتا، وری مارتی ہے. کام سے کوئی نہیں مرا، فکر مندیوں سے مرا. تو آپ کام کیجئے، ڈٹ کے لگے رہیے، اور کہیں نہ کہیں پہنچ جائیے. زبردست. ورک نہیں مارتا، وری مارتی ہے. دس از رائٹ. ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کامنٹ کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. میری ہمیشہ ایٹ دا لاسٹ کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں سے، میں کہتا بھی ہوں کہ آپ جو کامنٹ کریں گے، میں وہ اس کویشچن کو آپ کے اس گیسٹ سے، اس بندے سے پوچھوں گا ڈائریکٹلی، اور جو بھی ان کا جواب ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیں آپ لوگ، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.